مذہب کا کام انسان کو ایک کرنا ہے، الگ کرنا نہیں۔ اور اگر ایک مذہب لوگوں کو الگ کرتا ہے یا بانٹ دیتا ہے تو وہ سچا مذہب نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں توجہ دینی چاہیے اور غور فرمانا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی خوبصورت اور حیرت انگیز بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے الجماعۃ مع القدرہ خیر من الفوق مع الصفوہ، کہ ایک جماعت اپنی برائیوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ بہتر ہے اس جماعت سے جو فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ اس کے بارے میں واقعی گہرائی سے سوچیں۔ مذہب کا کام ہمیں متحد کرنا ہے، تقسیم نہیں، اور اگر وہ تقسیم کر رہا ہے وہ سچا دین نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس جگہ پر رہنا جہاں آپ اپنے آپ کو آرام دہ اور پرسکون محسوس کرتے ہو، کہ آپ کو یہ فکر نہیں کہ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے یا یہ صحیح نہیں کر رہے، یا پھر آپ کیا صحیح اور کیا غلط کر رہے ہو اس ڈر سے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ نہ دے۔ نہیں، ہاں اگر آپ غلطی کرتے بھی ہو تو آپ کو محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، نہ کہ تکبر کرنے والے پرہیزگار لوگوں سے۔ اور اس قسم کا مذہب سے ہمیں لڑنا ہے، کیونکہ واقعی طور پر یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے، اور یہ چیز سارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ مسلمان آپس میں اس طرح سے بٹ رہے ہیں کہ ذہنی طور پر بھی تھکا دینے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اندر سے خالی کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس ذہنیت سے پاک ہو جائیں۔ ہمیں پاک ہونا ہے، اس تکبر کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی روح پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ تو میری امید یہ ہے آپ سب سے کہ صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر عمل نہ کریں، گھر اور برادری میں اور آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نفرت نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرمایا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ کو دکھی کرنے کے لیے نازل نہیں فرمائی، بلکہ مخالفہ اس کا الٹا صحیح سمجھنے کے لیے انزلناہ لتسعی، ہم نے یہ قرآن آپ کو خوش کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ لہٰذا اگر اسلام آپ کو خوش نہیں کر رہا تو غلطی آپ کے دین اور آپ کے دین کی سمجھ میں ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو افسوس ہے آپ پر، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ اور اس طرح کے کچھ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ ہم آخری زمانے میں ہیں لوگوں، اور اگر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے تو مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہو۔ ہم آخری زمانے میں ہیں۔ آخرت آج سے شاید 100 سال بعد آئے یا 200 سال بعد آئے، وہ میں نہیں جانتا، وہ علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت والساعة كهاتین، میری نبوت اور آخری زمانہ بس اس طرح ہوگا، اور انہوں نے اپنے دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا۔ کہاں گئے وہ نبوت کے بعد کے 1400 سال؟ ہاں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو بس یہ ایک ایسا وقت ہے کہ لوگوں کو اپنے دلوں میں راحت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو دوسروں کی غلطیوں کے آگے، ان کے اختلافات کے آگے کھول دیجئے۔ مولانا جلال الدین کا ایک بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ ہے جو ان کے مقام کے داخلے کے پاس لکھا ہوا ہے، بازا بازا، کاش کہ میں اسے فارسی میں پڑھ پاتا۔ آؤ آ جاؤ اور پھر آ جاؤ، آپ نے چاہے اپنی زندگی میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، آ جاؤ۔ ایمان غم کا پیغام نہیں ہے۔ آپ نے چاہے اپنے گناہ 1000 بار کیوں نہ کیے ہو، آ جاؤ، بس آ جاؤ، در کھلا ہے۔ اور جو کوئی اس در کو بند کرتا ہے وہ ایک شیطان ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اس در کو بند کرتے ہیں، ان لوگوں پر جنہیں یہ محبت کے پیغام کی سخت ضرورت ہے۔ ہاں، یہ دنیا آپ کو ناپاک کر سکتی ہے، پر چاہے آپ کتنے ہی ناپاک کیوں نہ، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ چاہے آپ نے آپ کی زندگی میں کیا کچھ نہ کیا ہو، وہ در ہمیشہ کھلا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک قاتل جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا اس کو اللہ نے معافی دے دی۔ در ہمیشہ کھلا ہے اور ہمیں اسے کھلا رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنی ساری خامیوں کے ساتھ، اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ اور اپنی ساری مشکلوں کے ساتھ۔ بس وہ دل کا در کھلا رکھو اور ان لوگوں کو آنے دو۔ حذیفہ ابن الیمن نے کہا کہ آخرت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان ندی کے بیچ ایک بڑی چٹان نہیں بن جاتے کہ وہ ندی سے خود تو نہ پیے اور دوسرے لوگوں کو بھی نہ پینے دے۔ تو وہ چٹان مت بنیے جو پیاسوں کو پانی سے روکتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو اس پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جو لوگ واقعی اس روحانی پیاس سے مر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ذہنی بیماری اور روحانی بیماری حق ہے تو شاید ہی کوئی اگلے دن کام پر جائے۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، غم کے دباؤ میں مبتلا ہیں، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں اور وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ وہ جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے وہ اسے پورا نہیں کر رہے۔ آپ جب تک ٹھیک نہیں، جب تک آپ انسان نہیں بن جاتے، اور انسان بننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ کے احکامات کے خلاف جانا بند کریے۔ یہی ایک راستہ ہے دنیا میں خوش رہنے کا۔